السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں ناعلاج بیماریوں کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساری بیماریوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، آپ کو جو بھی بیماری ہوگی وہ چاہے ناعلاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، ناظرین محترم، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے نجات دلا دے گا۔ ناظرین محترم، اس آیات میں جو ہم آپ کو آج اس وظیفے میں بتائیں گے، ناظرین محترم، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اتنی ناعلاج بیماریوں کا علاج اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ جو کوئی اس آیات کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، بس آپ اسے لگاتار جب تک آپ اس بیماری سے نجات نہ پا لیں آپ اس آیات کو پڑھتے رہیں۔ ناظرین محترم، بڑا ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے ہر بیماری سے نجات کے لیے۔ ناظرین محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس آیات کو اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ اگر مریض پڑھنے کی حالت میں ہے تو وہ خود اسے پڑھے، اور اگر وہ پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے تو کوئی اور اس شخص اس آیات کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض اس آیات کو سن سکے۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ آیات اتنی ہی بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ ناظرین محترم، اور اگر مریض خود اسے پڑھ لے تو اللہ اسے زیادہ شفا نصیب فرما دے گا۔ ناظرین محترم، اگر مریض اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ یہ آیات لیٹے لیٹے پڑھ سکے، یا اگر کوئی بیماری ہے اور وہ اس آیات کو نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کے گھر کا کوئی بھی ایک شخص اس آیات کو اس کے سرہانے بیٹھ کر آرام سے پڑھتا رہے۔ ناظرین محترم، اس مقدس آیات کو اتنا پڑھنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے جو آپ کو گھیرے ہوئی ہے اس سے نجات دلا دے گا۔ ناظرین محترم، بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس آیات کو جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے آپ کو لگاتار بس پڑھتے ہی رہنا ہے۔ ناظرین محترم، اس نیت اور اس نظریے سے آپ اس آیات کو پڑھیں کہ آپ کے اندر یا آپ کو جو بھی بیماری ہے اللہ رب العزت آپ کو اس سے شفا نصیب فرما دے، اللہ رب العزت آپ کی اس بیماری کو جڑ سے ختم عطا فرما دے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی یہ مقدس آیات اسی لیے ہیں۔ تو چلیے اب دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، دیکھ لیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ ناظرین محترم، جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اگر مریض اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ خود پڑھ سکے تو وہ اس آیات کو ریگولر پڑھتا رہے۔ جب بھی اس کا طبیعت ٹھیک ہو تو ناظرین محترم وہ اس آیات کو پڑھنا چالو کر دے، اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی بھی ایک گھر کا شخص اس کے سرہانے بیٹھ کر اس آیات کو اتنی آواز میں پڑھے کہ مریض کے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین محترم، اس آیات کو اب ہم پڑھ کر کے سنائے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو ناظرین محترم، اس آیات کو آپ کو پڑھتے ہی رہنا ہے۔
ناظرین اسی طرح سے آپ جب دیکھیں کہ مریض شفا یاب ہو رہا ہے تو اسے آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں، ایسا نہ کریں کہ آپ بیچ میں چھوڑ دیں۔ ناظرین محترم، جب تک اس مریض کی ساری بیماریاں ختم نہ ہو جائیں آپ اسے پڑھتے رہیں۔ اور ناظرین محترم، بس یہی تھا آج کا وظیفہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے آنے والے محترم ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ ناظرین محترم، اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔